آیت کریمہ نمبر 13 سورۃ المائدہ۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے آیات میں آپ نے سنا اللہ نے فرمایا میں نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم اس وعدے کو نبھاؤ تو میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور تمہیں تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، وَلَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ آخرت میں تمہیں ایسے محلات اور باغات میں بھیجا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ آج اللہ نے اگلی بات ارشاد فرمائی، یہودیوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا، کچھ عرصے تک چلے، اس کے بعد وعدہ خلافی کرنے لگ گئی، اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اپنی شہوات میں اپنی لذات کے در پہ ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا عہد توڑنے کی وجہ سے پہلی بات یہ ہوئی ہے ہم نے ان پر لعنت اور پھٹکار نازل کر دی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ نمبر 2 فرمایا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، وعدے توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، پھر ان کو نیکی بدی کی تمیز ہی ختم ہو گئی۔ نمبر 3 پھر فرمایا کہ وہ جب نیکی بدی کی تمیز ختم ہو گئی، جو تورات ان کو دی ہی تھی، بجائے عمل کرنے کے اس میں تبدیلیاں شروع کر دیں، تحریفیں شروع کر دیں۔ نمبر 4 فرمایا جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھیں کہ ان نصیحتوں پہ عمل کرو بڑا فائدہ ہوگا، وہ فائدہ بھول گئے، محروم ہو گئے۔ اللہ 5ویں بات اللہ نے فرمائی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی آج بھی تم ان یہودیوں کی بڑی بڑی خیانتوں پر مطلع ہوں گے، بڑے خائن ہیں، ہر موقع پا کر دین کو، دین والوں کو نقصان دیں گے۔ یہ بڑے، البتہ تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو اچھے بھی ہیں، وہ تھوڑوں کی آپ کے سامنے بات آتی ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی کو فرمایا کہ جب اتنے منحوس ہیں یہ یہودی تو پھر ان کی خیانتیں تو پھر فرمایا نبی درگزر کر دفع کر، اور انتقام کی صورت میں نہ آ، اچھا برتاؤ کر، اچھے برتاؤ والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ باقی میرا معاملہ ہے، میں نے آپ کو متنبہ کیا کہ ان سے متنبہ رہنا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ، اور بسبب توڑ دینے کے، ہم ان لوگوں کے، میثاقہم اپنے پکے وعدے،
ان کے میثاق کو توڑنے کی وجہ سے نتیجہ کیا ہوا؟ لعنا، ہم نے لعنت کر دی، ہم ان کے اوپر اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کا یہ معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ نمبر 2، وجعلنا، اور ہم نے کر دیا قلوبہم، ان کے دلوں کو قاسیہ، سخت، وہ وضاحت آتی ہے۔ نمبر 3، یحرفون، وہ تحریف کرنے لگے، تبدیلیاں کرنے لگے، عن الکلم، کلمات کی، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے، جہاں کلمے کا موقع ہے اس کو آگے پیچھے کر دیتے۔ نمبر 4، ونسو، بھول بیٹھے، حظاً، اچھا خاصا حصہ نفع کا، مما، اس چیز میں سے، ذکروا بہ، جن کی ان کو نصیحتیں کی گئی تھیں۔ نمبر 5، نبی کو اللہ نے بتایا مسلمانوں کو، ولا تزال، اور ہمیشہ، تطلع، آپ دیکھتے رہیں گے، مطلع ہوتے رہیں گے، علی خائنۃ، خیانتوں کے اوپر، منہم، ان یہودیوں کی، الا قلیلا، مگر بہت کم لوگ ہوں گے جو خیانتی نہیں ہیں، صحیح لوگ ہیں، منہم، ان میں سے۔ تو پھر ان خائنوں ظالموں کو مارا جائے؟ فرمایا نہ، نبی کو اللہ نے بتایا تو نبی ہے، حاکم ہے، حاکم کا ذمہ یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ فاعف، درگزر کر، عنہم، ان سے، وصفح، اور چھوڑ دے ان کو ڈھیلا، بلکہ اچھا برتاؤ کر، درگزر کرنا بھی اچھا برتاؤ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، یحب، پسند کرتا ہے، المحسنین، اچھا برتاؤ کرنے والوں کو۔ اللہ نے دشمن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کا حکم دے دیا، کاش مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہودیوں کے ساتھ وعدے کا ذکر تورات میں ہوا، وہ آپ نے سنا کہ 12 نقیب ان کے بنائے تھے، ان نقیبوں کو ڈپٹی لگائی، نگرانی لگائی، مانیٹری کی کرائی تھی ان سے کہ اپنے خاندان کو کنٹرول کرنا، کہ یہ وعدے ان سے جو کر رکھیں ان کو پورا کرنا۔ کہ اللہ نے فرمایا وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن شرط اقمتم الصلاۃ، اگر نماز کو قائم کرو صحیح طریقے سے، وآتیتم الزکوٰۃ، زکاتیں ادا کرو، وآمنتم برسلی، میرے آنے والے رسولوں پر پورے اعتماد کے ساتھ ایمان لاؤ، وعزرتموہم، اور نمبر 4 رسولوں کی پوری مدد کرنی ہے، جہاں ان کو ضرورت پڑے ان کے حکم پہ آگے جانا ہے۔ نمبر 5 وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، زکوٰۃ کے علاوہ بھی قرض حسن غریبوں یتیموں کو دیا کرو، اللہ کے دین کو دیا کرو۔ تو فرمایا میری مدد تمہارے ساتھ ان وعدوں کے ساتھ، اور میں تمہاری کمی بیشیاں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ آج اللہ کہتے ہیں انہوں نے یہ وعدے چند دن تک پورے کیے تھے بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے، اس کے بعد توڑ ڈالے، کسی وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ نمازیں ختم، زکوٰۃ کہتے ہیں یہ ٹیکس ہے ہمارے اوپر، ہم کیوں دیں، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے لگے۔ لیکن دوسرا رخ بھی اپنے ذہن میں بٹھاتے رہنا، ہمارے مسلمانوں کو بھی انہی عہدوں کا، انہی باتوں کے پکا رہنے کا حکم دے دیا، کمیاں ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں، نماز میں کمی ہمارے اندر بھی آ گئی، 2-2.5% بندہ نماز پڑھتا ہے گزارے والا۔ زکوٰۃ کو کچھ لوگ دیتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، الحمدللہ دے بھی رہے ہیں، کچھ نظام چلتا ہے، باقی زکوٰۃ کو کہتے ہیں یہ فضول کام ہے، ٹیکس ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں جی پہلے نہیں سمجھ تھی، اب اچانک ایک جگہ بات سنی تو اب پتہ چلا زکوٰۃ ہوتی ہے، اب ہم کیا کریں۔ لیکن چلو جو آ گیا یہ بھی اچھا، انہوں نے بھی ان کاموں کو چھوڑا۔ تیسرا کام بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا، رسولوں پر اعتماد کر کے پورا ایمان لانا، جو رسول آتا اللہ کا نبی آتا بعد میں اس کے ساتھ تعاون نہیں بنی اسرائیل نہیں کرتے۔ ہمارے نبی کے بعد رسول نہیں آئے گا، رسول کے نائب خلفاء اور علماء ہیں، فرمایا ان کی مدد، ان کا تعاون کرنا ہوگا، وعزرتم، ان کی مدد کرنی، ان کا ادب و احترام کرنا ہوگا۔
انہوں نے اپنے ماں بعد یہودیوں نے انبیاء آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، لیکن بجائے ایمان لانے کے مدد کرنے کے الٹا توہین شروع کر دی نبیوں کی۔ ان سارے نبیوں کی توہین کرتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، مارتے تھے، وعدہ پورا نہیں کیا۔ آج اللہ کہتے ہیں وعدہ پورا نہ کرو، جو میں نے احکام دیے ان کو پورا نہیں کرو گے تو نتیجہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بنی اسرائیل کے توڑنے کی وجہ سے میثاقہم، اپنے پکے وعدوں کو، پہلا کام ہم نے یہ کیا لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچا۔ اللہ کا حکم آدمی توڑے نا، پہلی بات اس پہ لعنت پھٹکار ہوتی ہے۔ اور لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو معنی کیا بنا ہے؟ اللہ کا حکم مانو گے تو اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اللہ کا حکم توڑو گے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا نام لعنت ہے نا، اور تو لعنت کوئی شے کا نام نہیں ہے۔ اور یہ لعنت والی پھٹکار جس قوم پر آ جائے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، بچاؤ کہاں ہے؟ زمین و آسمان میں اس کو کوئی بچت ہوگی؟ کہیں بھی نہیں ہے، تباہی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ بڑا گندا انداز ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ لعنت میں نے یہود پر، بنی اسرائیل پر اس لیے کی جب میرے احکام توڑ ڈالے، انہوں نے وعدے توڑ ڈالے، تو پہلا کام ان کے اوپر لعنت کا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور کر کے رکھ دیا۔ نمبر 2، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو قاسیہ، سخت بنا دیا۔ دل سخت کیسے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس کا ذکر کیا ہے، حدیث میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے دل میں کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر اس کو کہیں سے دین کی بات سننے میں آئی، انابت آ جاتی ہو میں گنہگار ہوں، توبہ کر لیتا ہے، روتا ہے اللہ کے سامنے، توبہ کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے وہ کالا نقطہ دھل جاتا ہے، دل صاف، اور صاف دل کی اپنی نوعیت آئی ہے ابھی آپ کے سامنے۔ اور اگر یہ توبہ نہ کرے، ایک کالا نقطہ لگا، پیچھے دوسرا گناہ کرے گا، ایک اور کالا نقطہ، ایک اور گناہ کرے گا، اور کالا نقطہ، اور گناہ کرے گا، نقطے نقطے نقطے، کالے سیاہی پھیلتی پھیلتی دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں سے۔ جب دل کالا سیاہ ہوتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لا یعرف معروفا، اس کو نیکی نیکی نظر نہیں آتی ہے، ولا ینکر منکرا، اور بریائی اس کو بریائی نظر آتی نہیں ہے۔ بس دل کالا ہو گیا نا۔ جب دل کے اوپر گناہوں کا وبال چڑھ جاتا ہے تو بلائی بلائی نہیں، بریائی برائی نہیں سمجھ آتی ہے۔ آج بے شمار لوگ آپ دیکھو گے، ان کو کہو یہ بری بات ہو، کہتے تھے تم کیسے پاگل لوگ ہو۔ ان کو بلائی کا کہو، بلائی والی باتیں نہیں ہو، کہتے ہیں دنیا ہے بھائی، چل سو چل۔ یہ اللہ گناہوں کی وجہ سے دل کے اوپر کالی سیاہی آ جاتی ہے، پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کو اچھا برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ پھر ایک گناہ کے بعد گناہ ہی کرتا رہے گا، بلکہ گناہ کی تمیز، نیکی اور بلی کی، بلائی اور بریائی کی تمیز بھی ختم ہو کر معاملہ الٹا ہو جاتا ہے۔ معاملہ الٹا ہو کر کیسے؟ یہ گناہ کو ہنر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ گناہ کو کہتا ہے یہ میرا ہنر ہے، میں ایسی جھوٹ بول کر دھوکے دے کر کماتا ہوں، یہ ایسے ہمارا کفن ہے، ہم کیسے لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں، کیسے لوگوں کو الو بناتے ہیں، کیسے کیا کرتے ہیں، کیسے کیا کرتے ہیں۔ اب یہ گناہ کا کام ہوتا ہے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ان کو یہ ہنر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، اس وقت بدی بری کی تمیز دور کی بات ہے، گناہ کو ہنر، اور غرور و تکبر اور مال و دولت، الٹے کاموں کو اپنے لیے فخر سمجھنے لگ جاتا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ اور دین والوں کی نفرت اس کے دل میں آ جاتی ہے، دل خراب ہو گیا ہے۔ اب اس کو بلائی کی بات کرو، سمجھاؤ، اس کو برا لگے گا۔
وجہ دل خراب ہو گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے کہ جب دل قاسیہ سخت ہو جاتا ہے تو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے گناہوں کی وجہ سے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ آ جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ما کانوا یکسبون، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ایک گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، زنگ کے اندر دل آ گیا۔ اب زنگ آلود دل نہ اچھائی کو اچھائی سمجھ سکتا ہے، نہ برائی کو برائی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اور بے شمار لوگ ایسے تھے، مکہ والے بگڑے تھے تو ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے تھے۔ اب بجائے نیکی کو نیکی سمجھتے، برائی کو برائی سمجھتے، وہ نبی کو مارنا ثواب سمجھتے تھے، اور اپنی انانیت کو، اپنی ہٹ درمی کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم اچھا کرتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کے وبال کی وجہ سے دل کی قسوت آ جائے نا، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر دل کے اوپر زنگ لگ گیا، تو نبی نے فرمایا ہاں تم نے دیکھا ہے لوہے کو زنگ لگ گیا، لوہا کسی کام کا رہتا ہے؟ برباد ہو گیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ لوہے کو زنگ لگا تو اس کی صفائی کا طریقہ ہے، تو دل کا؟ فرمایا ہاں یہ بات صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا سنو، فرمایا کہ زنگ لوہے کو بھی لگتا ہے، وَإِنَّ ثَقَالَةَ الْحَدِيدِ، لوہے کی سیکل کرنے کا، لوہے کو صاف کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ لوہار کی بٹھی ہوتی ہے۔ زیادہ لوہا لگا نا، لوہے کو ڈالو بٹھی میں، زنگ جل جائے گا، لوہا نکل آئے گا، لوہے کو نکالو، جو چیز بناتے بناؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ گیا تو اس کو فرمایا دنیا میں اس کی سقالہ کر دو، صفائی کر دو۔ اگر دنیا میں سقالہ کر لو گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لوہار کی بٹھی کی طرح جہنم کی بٹھی میں ڈالا جائے گا، پھر صفائی وہاں ہوگی۔ تو فرمایا دنیا میں، فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکر اللہ وکثرت ہاضم اللذات، کہ دل کی صفائی کے لیے فرمایا اللہ کا ذکر کر اور موت کو کثرت سے یاد کر، وتلاوت القرآن، تیسرا کام قرآن کو پڑھنی شروع کر۔ قرآن دل کی صفائی کر کے رکھ دیتا ہے۔ لفظی بھی قرآن پڑھا جائے یہ دلوں کی صفائی کرتا ہے، معنی کے ساتھ پڑھا جائے یہ دل کی صفائی نہیں، دل کو اللہ کے ساتھ روشنی جوڑ کر اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، روشن کر کے۔ اللہ ہم سب کو اس کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے۔ فرمایا یہ دلوں کی قسوت جب آتی ہے انسان کی تباہی آتی ہے، اس کی صفائی قرآن ہے بہترین، اور پرموت کی کثرت ہے یا پھر ذکر اللہ ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ کی عظمت کے گن گاؤ، اللہ کی عظمت کو بیان کرو، کبریائی کو بیان کرو، پھر ہے۔ تو فرمایا بنی اسرائیل کے اوپر ہم نے ان کی کمزوریوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، ایک لعنت کی، رحمت سے دور، نمبر دو دل ان کے کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے، قاسیہ بن گئے، سخت، اور سخت دل پھر پتھر ہوتا ہے، پتھر کے اوپر بارش ہو پھر بھی پرواہ نہیں، نہ ہو تو نہیں، ایسے پتھر پر بارش ہوگی نا، تھوڑی دیر کے بعد بارش ہوئی، بارش ختم تو پتھر کے اوپر پانی کہاں ہے؟ زرہیز مٹی پر بارش ہوگی، بارش کے بعد بھی پتہ کرو مٹی زرہیز کیسی، سارا پانی کھینچ لیا، کھینچنے کے ایک ہفتے کے بعد اندر سے سبزہ اگائے گی، ہریانی، پھل پھول، سبزیاں، اناج، بندہ فصل کو دیکھ کر دنگ رہتا، ماشاءاللہ کیسی بہترین فصل ہے جی، کیسا اناج ہے۔ یہ زرہیز مٹی یہ کام کرتی ہے۔ یہ قرآن کی جب بارش ہوتی ہے تو پھر اس وقت یہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن پتھر دل جو ہو گیا قاسیہ، اس کے اوپر فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ تو وہ بہت سے لوگوں کے دل پتھر ہو گئے تھے، گناہ کر 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 کے ایسے کالے سیاہ ہو گئے تھے، محمد الرسول اللہ کی تبلیغ بھی ان پہ اثر نہیں کرتی تھی، محمد الرسول اللہ کا درس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اثر نہیں کرتا تھا، محمد الرسول اللہ کا قرآن پڑھ کر سنانا بھی اثر نہیں کرتا، الٹا گالیاں دیتے تھے۔ عتبہ تھا، ابو جہل تھا، شیبہ تھا، امیہ تھے، یہ کون لوگ تھے جن کو سمجھانے والا محمد الرسول اللہ تھا، لیکن اثر کالے سیاہ پتھر ہو گئے۔ کالے سیاہ پتھر کے اوپر بارش برساؤ تو کیا فائدہ؟ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔
لیکن فرمایا اس کے لیے سیاہ دل کو سفید کرنے کے لیے رب کی کلام سے، رب کے ذکر سے جڑنا پڑے گا۔ اور یہودیوں نے یہ کام کیا، برباد ہو گئے۔ اور پھر جب دل کالا ہو گیا تو پھر ان کے نزدیک کیا ہے؟ پھر اللہ ہم سب کو بچائے۔ پھر اگلا کام انہوں نے کیا شروع کر دیا؟ وہ برائی برائی نہیں ہے، بلائی بلائی نہیں سمجھتے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، تورات کو پھر بدلنا شروع کر دیا۔ یہ حکم ذرا مشکل ہے، چھوڑو ہٹاؤ، اس کی جگہ ایک اور حکم لگاتے ہیں۔ یہ حکم چھوڑو، اس کو ہٹاؤ، اس کی جگہ اور لگاتے ہیں۔ جہاں تورات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، نبی کا نام مٹا دو۔ لیکن خدا بڑا شان والا ہے، تورات میں جہاں محمد تھا انہوں نے مٹایا، لکھ کیا دیا؟ فارغ کلید۔ اب فارغ کلید کا مطلب کیا ہے عبرانی زبان میں؟ فارغ کلید کا اللہ کا کرنا وہی معنی ہے جو محمد کا ہے۔ محمد کا معنی سب سے زیادہ کائنات میں تعریف کیا ہوا، اور فارغ کلید کا یہی معنی۔ اور ظالموں، تبدیلی بھی کی، منہ پر چماٹا بھی لگ گیا۔ کیسی تبدیلی کی ہے؟ کامیاب پھنستے اب بھی ہیں۔ بھئی یہ فارغ کلید کون ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا کون ہے؟ جہاں نبی کی صفات کا ذکر ہے وہاں نبی کے نام بدل دیے، اور چیزیں بدل دی ہیں، اور منشا کے خلاف احکام بدل دیے ہیں۔ کوئی بڑا چودھری لینڈ لاٹ آتا تھا، جیسے ہمارے نہیں ہیں، ہوتا رہتا ہے، اس کے لیے قانون الگ، غریبوں کے لیے قانون الگ ہے۔ بڑا آ گیا کہتا ہاں یہ حکم منسوخ ہو گیا، چھوڑو، اس کی جگہ اور لکھ دو۔ اسی لیے تورات کے نسخے بدل 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 کر کوئی نسخہ ایک دوسرے سے ملتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ قسوت قلبی کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہوئے ہیں۔ انہوں نے تورات کو بدلنا، یہ کفر۔ وہ کہتے ہیں یہ کفر تو نہیں ہے، یہ ہماری ہنرمندی ہے، ہم پڑھے لکھے طبقہ ہیں، ہم ایک جگہ سے فیصلہ بدل کر دوسرا بنانا جانتے ہیں۔ اوے ظالمو، اللہ کے حکم کو نہ بدلو، خدا کے بندو۔ لیکن وہ یہ کرتے تھے، یہ قسوت قلبی کا نتیجہ۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان کو نصیحتیں کی جاتی، نصیحت کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کے فوائد ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو فوائد سے وہ محروم ہو گئے۔ اب نصیحتیں کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ یہ بنی اسرائیل کے اوپر وبال کیوں آئی؟ آخر میں اللہ نے پانچویں ایک اور وجہ بھی بتا دی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ۔ اس وقت کہا اور آج تک یہی بات ہے قرآن کی، کہ تم ان بےایمانوں کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہو گے۔ یہ کیا کیا خیانتیں کرتے تمہیں پتہ چلتا رہے گا۔ وعدہ کر کے خلاف ورزی کر دیں گے، دھوکہ دے دیں گے، اور ہر موقع پر یہ چھری گھونپنے کی بات کریں گے غریب کے بیچارے کی کمر میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، اور آج بھی یہود نے پورے ملکوں کو سود کی معیشت کے اندر ایسا جکڑ کر چھرے گھونپے ہوئے ہیں، کوئی نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ رو رہے ہیں، خود پھنسے بھی ہیں، ہم خود ہی پھنسے ہیں، لیکن ہم نکلنے کا ارادہ بھی نہیں کرتے، وہ بھی ہمیں پھنساتے ہی پھنساتے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا ان کی بڑی خیانت ہے، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تمہیں نبی ان کی بڑی بڑی خیانتوں پر تم مطلع ہوتے رہیں گے، بڑے بے ایمان ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے بچائے، اللہ کے نبی کو بتائے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر تھوڑے بہت کم یہودی اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی تھے، عبداللہ بن سلام تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن وہ ان باتوں میں شامل نہیں ہے۔ اس نے نبی کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا خدا کی قسم سچا چہرہ۔ نبی کی کلام سنی، کہنے لگا خدا کی قسم اخلاق کریمانہ کی تعلیم ہے۔ جب نبی کی وحی سنی، انہوں نے کہا سچی کلام اللہ کی ہے، بندوں کی ہے ہی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ کر نبی کا وفادار تابعدار بن گیا۔ اچھے لوگ بھی تھے، اسد بھی تھا، اسید بھی تھا، تو فرمایا بہت کم ہیں، باقی یہودی بڑے بے ایمان ہیں، الا قلیلاً، بہت تھوڑے۔ اور بعض دفعہ اللہ اکبر، آخر میں جب اتنے بے ایمان ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے، دل ان کے سخت ہو گئے ہیں، اور تحریف کتاب بھی کرتے ہیں، تبدیلیاں بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نصیحتوں کے فائدے ہی نہیں ہیں، خیانتیں ہی خیانتیں کرتے ہیں، تو بے ایمانوں کو مار دیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا نہ،
نبی آپ کا کام دین کے اوپر عمل کرنا، دین سمجھانا ہے۔ باقی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا خیانت کی، نبی کو کئی موقعوں پر مارنے کی بڑی سازشیں کی تھیں۔ فرمایا فاعف عنہم، درگزر کر، وصفح، چھوڑ، یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں دائیں بائیں، درگزر، محلے میں علاقے میں رہتے ہیں، کچھ کمیاں زیادتیاں برداشت کرو۔ فرمایا اچھا برتاؤ کرو۔ اچھا برتاؤ یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کا بدلہ نہ دو، اس کو درگزر معاف کر دیں گے۔ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ اچھے برتاؤ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی تو بھی اچھا برتاؤ کر، یہ ظالم ظلم کریں گے آپ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت پر ان کی بڑی بڑی سازشیں ہوئیں، نبی کے قتل کی سازشیں ہوئی ہیں، نبی کو زہر دیا ہے، نبی کو ایک فیصلے کے لیے بلایا کہ ہمارا فیصلہ آپ کریں، اور اوپر سے دیوار گرانے کا فیصلہ کیا، ایک چٹان گرانے کا دوسری جگہ فیصلہ کیا، سارے کام کیے ہیں، لیکن نبی درگزر کرتے رہے۔ فرمایا مجھے رب کہتا ہے درگزر درگزر، فیصلہ رب کے پاس بھیجوں گا، رب جو انتقام لے گا وہ بڑا ہی سخت ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے وعدے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ نے ہمیں تنبیہ کی، بنی اسرائیل نے یہ کام کیے برباد ہوئے، تم نے احکام کے اندر رد و بدل نہ کرنا، اللہ کے احکام پورے کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسولوں کے ساتھ تعاون، رسولوں کے متبعین کے ساتھ تعاون اور مدد و نصرت، اور قرض حسن کے طور پر اپنے مال میں سے غربا یتیم و دین کو دو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، یہ سننا سنانا اپنی جناب میں قبول فرما۔ اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے چل بسے ہیں، ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما۔ کل بہت بڑے عالم بیچارے مارے گئے ہیں، الشہید ہوئے ہیں، آج ان کا جنازہ ہو گیا، دعا فرمائے اللہ اس قرآن کا ثواب ان کی روحوں تک بھی پہنچائے، اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل سے درگزر فرما، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کے بچوں کو، ان کو پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، اور امت کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اسلام اور اہل اسلام کے جو غدار ہیں یا اللہ ان سے مسلمانوں کی، اسلام کی حفاظت کے فیصلے فرما، فلسطین کے مجاہدین کی حفاظت کے فیصلے فرما، فلسطین کے مجاہدین کو غلبہ اور قوت عطا فرما، اس کے مقابلے میں صہیونی یہودی طاقتوں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ یا اللہ جو فلسطین کی نسل کشی کر رہے ہیں تو ان کی نسلوں کو برباد فرما دے، ان درندوں کو ہدایت دے، ہدایت نہیں تو ان کو برباد فرما۔ یا اللہ ان سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار سب کو شفا نصیب فرما، جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کی زندگی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔